کیا کرتے ہیں, ان کو سگریٹ کی عادت ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے یہ سوچا, بہت عادت ہو گئی تھی, میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے اب سگریٹ پی تو میں 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤں گا. ان کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو ان کے لیے 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا اتنا مشکل نہیں ہے. تو تقریباً پاکستانی 1000 روپے بن رہے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں کینیڈا سے نا 10,000 روپے مجھے بھیج دیتے ہیں 10 سگریٹوں کے, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں یار یہاں صدقہ کر دینا, وہاں کینیڈا میں تو غریب ملتے نہیں ہیں, تو یہاں کسی غریب کو کھلا دینا. اب 10,000 روپے 10 سگریٹ, تو غریب تو چاہیں گے کہ اللہ کرے یہ پورے ڈبے صبح و شام پئیں. تو مجھے ان کا یہ عمل اچھا اس لیے لگتا ہے کہ دیکھو ایک بری چیز ہے, اس سے بچنے کی کوشش تو کی نا. اب کیا ہے, اس سے سگریٹ کم ہو جاتی ہے, ختم تو نہیں ہوئی مگر کم ہو گئی, تو یہ بھی تو بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک غلط چیز ختم نہیں ہوئی مگر کم ہو گئی. اب کم ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو اور بڑھتے. ابھی سگریٹ ہے نا, شیشے پہ آ جاتے تھوڑے دنوں میں, حکے پہ. پھر یورپ میں تو انسان کی بریکیں فیل ہے, وہاں تو پھر شراب پہ آتا ہے. تو ایک دن کہنے لگے یار یہ چھوٹتا نہیں ہے گناہ, یہ کیا ہے, یہ سگریٹ پیتا ہوں میں نے کہا آپ چلو چھوٹ نہیں رہا تو کم از کم آگے بڑھ بھی نہیں رہے. اگر آپ یہ عمل کرتے رہے تو آگے بھی نہیں بڑھیں گے, یہیں پر بریک لگ جائے گی, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ چھوٹ بھی جائے گا. تو جب بھی کوئی گناہ کی کسی کو عادت پڑ جائے تو وہ فری میں گناہ نہ کرے, بلکہ وہ یہ قسم نہ اٹھائے, پھر قسمیں جمع ہو جاتی ہیں ذمے میں. قسم بس دل میں نیت کر لے کہ مجھ سے کبھی یہ گناہ ہوا تو میں اتنے پیسے کسی غریب کو دوں گا, صدقہ کروں گا میں. تو اس سے انشاءاللہ وہ عادت آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گی. اور کم از کم اتنا تو فائدہ ہوگا کہ اگر آپ سے ایک گناہ ہوا تو ایک نیکی بھی تو پلڑے میں آ گئی نا, تھوڑا سا تو بیلنس ہوگا نا قیامت کے دن. چلو اللہ کہیں گے اس نے یہ گناہ کیا مگر یہ بھی تو ہے اس کے. تو لیکن اس پہ اطمینان کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ اب کرتے رہو گناہ سے تو بہرحال بچنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی یؤتی مالہ, جو اپنا مال دیتا ہے یتزکا, تاکہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے, اس کی اصلاح ہو جائے. فرمایا وما لأحد عنده من نعمت تجزا, بڑا مزیدار جملہ ہے. فرمایا کسی کے لیے اس کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے جس کا یہ بدلہ ادا کر رہا ہے. اس لیے صدقہ نہیں کر رہا کہ فلاں نے بھی اس پر کیا تھا, وہ تو کرنا ہی ہے. جب فلاں نے آپ پر احسان کیا پھر تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. یہ تو اس لیے کر رہا ہے کہ فلاں کا کوئی احسان نہیں ہے مگر اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ جذبہ ہونا چاہیے مسلمان. کہتے ہیں کہ عبداللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اس آیت کا سب سے پہلے مصداق ہیں. حضرت ابو بکر کیا کرتے تھے, مکہ میں جو بھی مسلمان ہوتا تھا, جو عورتیں اور بوڑھے اور بوڑھی عورتیں, تو وہ غلام اگر ہوتے نا تو حضرت ابو بکر ان کو خرید کے ان کو آزاد کر دیتے تھے. کسی نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ ان بوڑھی عورتوں کو اور ان بیچاری خواتین کو آزاد کرتے ہو, جوان مردوں کو خرید کے آزاد کیا کرو, کیونکہ ان کا آپ کا ان پر احسان ہو جائے گا تو مصیبت کے وقت وہ آپ کے کام آئیں گے, جنگوں میں, لڑائیوں میں, دشمنیوں میں کام آئیں گے جب آپ کا ان پر احسان ہوگا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں, مساکین اور یہ خواتین تو بیچاری مدد نہیں کر سکتی نا جنگوں میں, عربوں کی تو لڑائیاں بہت ہوتی تھیں, دشمنیاں بہت ہوتی تھیں. تو وہ کہتے تھے یہ میں عورتوں پر احسان کروں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام خواتین کے حقوق کا بھی کتنا علم بردار ہے. حضرت ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے ہیں اور لونڈیوں کو زیادہ آزاد کیا ہے, عورتوں کو غلامی سے زیادہ بچایا ہے بنسبت مردوں کے. تو کسی نے کہا کہ مردوں کو آزاد کرو, یہ مصیبت میں آپ کے کام آئیں گے, یہ عورتیں اور یہ بوڑھیاں کو آزاد کر کے کیا ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اتقا یعنی سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اور اس لیے نہیں کہ کسی پر احسان ہو اور وہ احسان کا بدلہ چکا رہا ہو, یا اس پر کسی نے احسان کیا اور یہ احسان کا بدلہ چکا رہا, بس اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی, سوائے اس کے کہ وہ چاہتا ہے اپنے رب کے چہرے کی رضا, الاعلی وہ رب جو سب سے بڑا ہے. 3 لفظ استعمال ہوئے, اشقا, اتقا, اعلی, تینوں کمپیریٹیو ڈگری ہیں. سب سے بڑے بدبخت کا تذکرہ ہوا, سب سے بڑے نیک بخت کا تذکرہ ہوا, اور سب سے اعلی رب کا تذکرہ ہوا. اس میں وجہ بھی بیان کر دی کہ جو سب سے بڑا بدبخت ہے وہ بدبخت ہے کیوں, کیونکہ وہ سب سے بڑے بادشاہ کی مخالفت کرتا ہے, اور جو سب سے نیک ہے وہ نیک کیوں ہے, کیونکہ سب سے بڑے بادشاہ کی فرما برداری کرتا ہے, اس لیے وہ سب سے بڑا نیک ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى, عن قریب یہ خوش ہو جائے گا. یعنی اس کی نیت تو یہ نہیں ہے کہ دوسرا مجھ پر احسان کرے, مگر اللہ فرماتے ہیں میں تجھ پر اتنا احسان کروں گا کہ عن قریب تو خوش ہو جائے گا.
جو لوگ کسی پر احسان کرتے ہیں تاکہ وہ بھی احسان کرے, ان کی خوشی تو اتنی ہوتی ہے کہ سامنے والا احسان کر دے گا نا. اللہ فرماتے ہیں اور جو اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ مجھے اس سے شکریہ نہیں چاہیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ فرماتے ہیں عنقریب تو بھی خوش ہو جائے گا. صحیح ہے نا, کیسا خوبصورت جملہ ہے. جیسے کوئی کسی کو جب دھمکی دیتا ہے نا, دوسرا کہتا ہے بھائی میں تجھ سے ڈرتا نہیں ہوں, آپ کہتے ہیں ڈر جائے گا. مطلب کیا, جب میری قوت دیکھے گا تو ڈر جائے گا. اور دوسرا آپ پہ خرچ کر رہا ہے, احسان کر رہا ہے کہ بھائی میں احسان کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے آپ کچھ بھی نہیں دیں گے, آپ مجھے خوش کر نہیں سکتے, تو سامنے والا کہتا ہے ہو جائے گا خوش, پتہ چل جائے گا, کیونکہ سامنے والے کو پتا ہے کہ یہ مجھے غریب اور فقیر سمجھ رہے ہیں مگر میں فقیر نہیں ہوں. تو اللہ فرما رہے تم فقیروں پہ خرچ کر رہے ہو لیکن ان پہ نہیں, در حقیقت مجھ پہ کر رہے ہو. تمہاری نیت یہ ہے کہ مجھے خوش نہیں ہونا, مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ فرما رہے ہیں عنقریب تو خود بھی خوش ہو جائے گا. صحیح ہے نا, خوش ہو جائے گا کیونکہ تو ہمیں دے رہا ہے, تو ہمیں راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے, تو ہم تجھے کیوں راضی نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کنجوسی کی لعنت سے بچائے اور سخاوت ہم سب میں پیدا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورت مکمل ہو گئی, اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والشمس قسم ہے سورج کی, و اور ضحا گزر چکا ہے نا, ضحا والضحا میں چاشت دن کی روشنی, وضحاها اور اس سورج کی دن کی روشنی کی قسم, یعنی چونکہ دن کی روشنی سورج کی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے اس روشنی کی نسبت سورج کی طرف کر دی. والقمر اذا تلاها اور چاند کی قسم, قمر کسے کہتے ہیں, چاند. اذا جب, تلا تلیہ یتلا, سمیع یسمع یعنی ضرب یضرب کی طرح ہے. تلا یا تھا اصل میں ضربا, تلا کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے جانا. صحیح ہے, کسی کے پیچھے پیچھے جانا. والقمری اور چاند کی قسم جب تلا ہا اس سورج کے پیچھے پیچھے آ جائے. جیسے ہی سورج میاں گئے, چندہ ماموں سورج میاں سے, سورج چاچو سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں کبھی نکلنے کی ہمت نہیں کرتے. ادھر سورج غائب, ادھر چندہ ماموں طلوع. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی اور دن کی روشنی کی, اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے بعد آئے. والنہاری اذا جلاہا اور دن کی قسم جب یہ دن اسے روشن کر دے. دن تو روشن نہیں کرتا اس کو, سورج کو واضح کر دیتا ہے نا دن. اصل میں تو سورج ہے جو دن کو روشن کرتا ہے, مگر دن کی روشنی میں سورج بھی نظر آتا ہے. تو یہ مجازی نسبتیں ہوتی ہیں کہ مراد کیا ہے, روشن دن کی قسم. واللیل اذا یغشاہا اور رات کی قسم, اذا یغشا جب وہ چھا جائے, ہا اس دن پر. رات کی قسم جب وہ چھا جائے اس دن پر, رات دن پر چھا جاتی ہے, دن کو پی جاتی ہے, غائب کر دیتی ہے. والسمائی اور آسمان کی قسم, وما اور اس ذات کی, بنا ہا جس نے بنایا آسمان کو. والارضی اور زمین کی قسم, وما اور اس ذات کی, طحاہا طحا کا معنی بچھانا, جس نے بچھایا اس زمین کو, یعنی ہمارے لیے تو بچھا دیا نا اللہ نے زمین کو. ونفس اور قسم ہے نفس کی, نفس کسے کہتے ہیں, جان کو, زندگی کو, انسان کو. اور انسان کی قسم, وما اور اس ذات کی, سوا جس نے برابر کیا, ہا اس انسان کو, انسان کو ایسے سانچے میں ڈھال کے خوبصورت انداز سے بنایا, اس ذات کی قسم. فَأَلْهَمَهَا الہما اکرما کی طرح ہے, اکرما, الہما اکرما, اکرما کا مصدر آتا ہے اکرام, الہما کا آتا ہے الہام. الہمہا پھر الہام کیا اس نفس کو یعنی اس انسان کو, فجورہا فجور فسق و فجور, فجورہا اس نفس کی برائیاں بھی, وتقواہا اور اس نفس کا
تقوی بھی، یعنی اس ذات کی قسم جس نے نفس کو بنا کے خوبصورت سانچے میں برابر کیا اور پھر اس کے دل میں الہام کر دیا اس نفس کی برائیاں بھی اور اس نفس کی اچھائیاں بھی. ہر انسان کی کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ برائیاں بھی، جذبے دونوں ہوتے ہیں. تو دونوں جذبے اس کو اللہ نے الہام کر دیے. کیا مطلب؟ دونوں مادے رکھ دیے کہ برا بھی کر سکتے ہو، یعنی اس کا برائی کا دل بھی چاہتا ہے اور اچھائی کا بھی، اچھائی بھی سمجھا دی. فرشتوں میں صرف اچھائی اچھائی ہے، برائی برائی نہیں ہے. تفسیر میں پھر انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے، ابھی تو صرف ترجمہ. اتنی ساری قسمیں اللہ نے اٹھائیں، سورج کی قسم، اس کی روشنی، چاند، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی اور آسمان اور زمین کو بنانے والے کی، اور نفس کی قسم، انسانی جان اور اس جان کو بنانے والے کی، اور جس نے الہام کیا اس کی قسم. کس بات پر قسم؟ قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص، فلاح پا گیا، افلاح فلاح سے ہے. من، وہ شخص، زکاہا، جس نے تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا. اس نے کیا مطلب؟ ظاہری گناہوں سے بھی پاک کر لیا اور باطنی گناہوں سے پاک کر لیا اس نے اپنے آپ کو. وقد خوابا، اور تحقیق خائب و خاسر، خائب و خاسر کو خوابہ کہتے ہیں، ضربہ کی طرح خیابہ تھا اصل میں. وقد خوابا، اور نامراد ہو گیا، برباد ہو گیا، من، وہ شخص، دسا، دسا اصل میں دسسا تھا تو الف سے بدل دیتے ہیں دسا، سبحہ کی طرح. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ تزکیہ کی اپوزٹ ہے. نامراد ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو گمراہ کر لیا، غلط راستے پہ ڈال دیا جس نے اپنے آپ کو. کذبت ثمود، انکار کیا سمود نے، قوم سمود نے، بتغوا، تغوا طغیان سے نکلا ہے، سرکشی. ہا ضمیر قوم سمود کی طرف لوٹ رہی ہے. عربی میں قوم، جو قومیں ہوتی ہیں نا، نام ان کے وہ مؤنث ہوتے ہیں. قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، نامراد ہوا وہ شخص جس نے نفس کو برباد کر دیا، گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا. کذبت ثمود، انکار کیا قوم سمود نے، بتغواہا، اپنی سرکشی کے ساتھ. صرف انکار نہیں کیا، بڑے تکبر کے ساتھ. قوم سمود وہ قوم جس کے پاس حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے. تو ہوا یہ تھا کہ جب صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ کے دین کی دعوت دی تو وہ بار بار معجزوں کا مطالبہ کرتے رہے کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں. تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا معجزہ؟ انہوں نے کہا پہاڑ سے نا اونٹنی نکالو. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نہیں جیسے پھینک دیتا ہے آدمی، الٹے سیدھے مطالبے، یہ پہاڑ ایسے اونٹنی نکالیں. تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو وحی کی کہ ٹھیک ہے میں اس پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر رہا ہوں، لیکن اتنی بڑی نشانی جب دیکھیں گے تو پھر اس اونٹنی کے کچھ آداب بھی ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ کی اونٹنی ہے. جب وہ گھاٹ سے پانی پیے گی تو کوئی اور جانور پانی نہیں پیے گا، یعنی نمبر لگیں گے باری. جب انہوں نے بھائی اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا کہ ہمیں، پہلے تو آزمائش ہے نا کہ بھئی یہ سچے نبی بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، تحقیق کرو. لیکن جب اللہ نے اتنی بڑی نشانی دکھا دی تو پھر تو اللہ بھی اسی حساب سے آپ سے مطالبہ کرے گا نا. اب دوسرا آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. تو اب کیا ہے کہ وہ اونٹنی پانی بہت پیتی تھی، تو اب ان لوگوں کو بھئی ہمارے جانوروں کے لیے کم بچتا ہے، تو ان کا پروگرام بنا کہ اونٹنی کو جان سے مار دیں. لیکن قوم کافر تو تھی مگر پھر بھی ڈرتی تو تھی نا کہ یہ تو پیغمبر ہیں، دل تو مانتا تھا کہ پیغمبر ہیں اور یہ پہاڑ سے نکالیے کہیں واقعی اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو ڈرتے تھے. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ ڈرتے ڈرتے پھر انہوں نے یہ کیا کہ قوم کا جو سب سے بڑا بدبخت، جس کو اللہ نے یہاں سب سے بڑا بدبخت کہا ہے، وہ قوم کا سردار تھا، اس کی بہت چلتی تھی. اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ اگر قتل کر دے گا تو اس کی کوئی مخالفت نہیں کرے گا، اور یہ ہمت والا بھی ہے، بہادر بھی ہے. اس کے پاس گئے اور اس کو مختلف انعامات کی لالچ دی، اور 9 افراد قرآن میں آتے ہیں، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. 9 دہشت گرد تھے، بدماش. انہوں نے مل کے پروگرام بنایا اور لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا. پھر ایک بڑا شخص تھا احیمر جس کا نام آتا ہے واللہ عالم، اس نے کیا کیا؟ اونٹنی کو جا کے قتل کر دیا. بس جب اونٹنی کو جان سے مارا ہے تو پھر اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام پہ وحی کی کہ بس اب ان پر 3 دن کے اندر اندر عذاب آنے والا ہے، برباد ہو جائیں گے، آپ اپنی قوم کو لے کے یہاں سے نکل جائیں.
تو کیا ہوا 3 دن کے بعد پھر ایک بہت زوردار چیخ فرشتے نے ماری جس سے اس قوم کے کلیجے پھٹ گئے, زلزلہ آیا اور سارے تباہ و برباد ہو گئے. اور یہ قوم سمود کی بستیاں آج بھی موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت ثمود بطغواہا, انکار کیا سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ, تکبر کے ساتھ, اذ انبعثا, انبعثا, بعثا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیجنا. ہم کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا, بھیجنا. انبعثا یہ انصرافا کی طرح ہے, انصراف, انعدام, انتقال. تو انبعاث, انبعثا کا معنی اٹھنا, کھڑے ہونا, خود کسی کام پہ کھڑے ہونا. فرمایا اذ انبعثا, جب کھڑا ہوا ان میں, اشقا ہا, اس قوم کا سب سے بدبخت ترین آدمی. فقال لهم, تو اس قوم سے کہا, رسول اللہ, اللہ کے رسول نے یعنی صالح علیہ السلام نے اس قوم سے کہا, ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, وسقیا, سقیا کہتے ہیں پانی پلانے کو. آپ نے شاعری میں لفظ سنا ہوگا ساقی, تو وہ شراب پلانے والے کو بھی ساقی کہتے ہیں. مستی سے تیرا ساقی کیا حال ہوا ہوگا جب تو نے یہ میں ظالم بوتل میں بھری ہوگی. ٹھیک ہے نا, ایک شاعر کہتا ہے کہ جب تو نے یہ شراب بوتل میں بھری ہوگی تو کیا حال ہوا ہوگا. تو یہ ہمارے بزرگان دین اللہ کے عشق اور محبت میں یہ اشعار بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی شراب جب تمہارے دل میں پیدا ہوئی ہوگی تو مستی میں تمہارا حال کیا ہوگا. تو سقیا کا مطلب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو یہ لفظ یاد رہے. یہ میں نے شعر جو سنایا نا ساقی کا لفظ, تاکہ یہ لفظ سقیا یاد آئے گا آپ کو, یہ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے. تو رسول نے ان سے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کا پانی پلانا. یہ شارٹ لفظ ہے, یعنی اشارہ ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پلانے کے بارے میں محتاط رہو. بھائی آپ کو جب کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں آپ کہ بھائی فلاں جگہ نہیں جانا, تو شروع میں تو ڈیٹیل میں بتا دیا, لیکن وہ نہیں سمجھ پھر بھی جا رہا ہے, تو آپ اس کو پھر یہ نہیں کہتے اس سے بچ کے رہو, آپ کہتے ہیں, آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسٹرائک, ہڑتال, ڈسکو موڑ, انڈا موڑ. یعنی یاد دلاتے ہیں کہ میں پورا کلام نہیں دہرا رہا, بس سمجھ جاؤ. تو جب بدبخت ہوا تو ان کے رسول نے ان سے کیا کہا؟ ناقۃ اللہ, اللہ, ناقہ عربی میں اونٹنی کو کہتے ہیں, اللہ کی اونٹنی اور اس کا پانی پلانا. یعنی میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں کہ اس معاملے میں احتیاط کرو, جب یہ پانی پیتی ہے پینے دو, اس کو چھیڑ چھاڑ کی کوشش نہ کرو. اللہ فرماتے ہیں فکذبوہ, اس قوم نے صالح علیہ السلام کی تکذیب کی, انکار کیا, جاؤ کچھ نہیں ہوتا. فعقروہا, عقر کہتے ہیں ٹانگے کاٹ ڈالنا, ضربو کی طرح ہے. پس اس قوم نے عقرو, ٹانگے کاٹ ڈالی, ہاں اس اونٹنی کی, ٹانگے کاٹ ڈالی, جان سے مارنے کے لیے اس کی ٹانگے کاٹ ڈالی. فدمدم علیہم, دمدم کا مطلب ہوتا ہے کسی پر عذاب نازل کرنا, برباد کر دینا. دمدم علیہم ربہم, پس رب نے ان پر عذاب نازل کیا, بذنبہم, ان کے گناہ کی وجہ سے. ذنب گناہ کو کہتے ہیں, استغفار کی تسبیح میں آتا ہے نا ذنب کا لفظ آتا ہے, ذنوب اس کی جمع آتی ہے. تو ان کے رب نے ان کے اس گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا. فسواہا, سوا کا معنی برابر کرنا, اور اس بستی کو برابر کر دیا. ولا یخافو, اور وہ نہیں ڈرا. کون نہیں ڈرا؟ اللہ. خوف سے نکلا ہے. عقبہ, عقبہ کہتے ہیں انجام کو, کہتے ہیں نا عقبہ میں کیا ہوگا, آپ کی عقبہ اچھی ہو جائے. عقبہ کہتے ہیں انجام, اینڈ, کسی چیز کا اینڈ, انجام, ریزلٹ. اللہ نہیں ڈرا عقباہا, اس عذاب کے انجام سے. جب بھی کوئی انسان کسی سے دشمنی لیتا ہے, کسی کو نقصان پہنچاتا ہے, تو انجام سے بھی تھوڑا سا ڈرتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلے. اللہ فرماتے ہیں پوری بستی کو ہم نے برابر کر دیا, برباد کر دیا, اور ہمیں انجام کی فکر نہیں تھی کہ ہوگا کیا, کیونکہ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جس کو انجام کی فکر نہ ہو, رزلٹ کی فکر نہ ہو, پھر وہ کام کرتے ہوئے کسی سے مشورہ نہیں لیتا, پوچھتا نہیں ہے. تو یہ اللہ نے دھمکی دی ہے کہ اتنی بڑی قوم کو, اتنی طاقتور قوم کو, بہت طاقتور لوگ تھے وہ, ہم نے ان کو ایسا برباد کیا, بالکل برابر کر دیا, اور ہم ان کے انجام سے ڈرے نہیں کہ یہ ہمارا کیا بگاڑ دیں گے, کیونکہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اور ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے جب اللہ کسی سے ڈرتا نہیں, ڈرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے, تو اس کے مقابل میں جو لوگ ہیں ان کو پھر اس ذات سے ڈرنا چاہیے.
یہ تو اس آیت کا، یہ اس سورت کا صرف ترجمہ ہوا ہے. وقت ہے اتنا؟ اچھا، اگر ایسا کر لیں کہ اگلی سورت کا بھی ترجمہ ہم پڑھ لیں اور پھر دونوں کی تفسیر اگلے درس میں پڑھ لیں، ہیں؟ چلیں پھر اسی کو پہلے کمپلیٹ، جو ایک ترتیب چلی آ رہی ہے اسی پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مجھے یہ ڈر ہے نا کہ اتنے وقت میں یہ تفسیر مکمل نہیں ہوگی، تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ پچھلی دو آیتوں میں کیا. اچھا، مجھے یہ جو انٹرنیٹ پہ جو میرے لیکچر سنتے ہیں نا، ان لوگوں سے ایک درخواست سمجھ لیں آپ یا آرڈر سمجھ لیں، جتنے لوگ انٹرنیٹ پر یہ میرے لیکچر سن رہے ہیں وہ مجھے اپنے نمبر سے ایک ایس ایم ایس بھیجیں کہ ہم شوق سے سن رہے ہیں اور ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. اگر واقعی ہو رہا ہے اور سن رہے ہیں تو جتنے ایس ایم ایس آئیں گے اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ اس لیکچر کو سننے والے واقعتاً کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں. رجسٹریشن تو بہت سے لوگوں کی ہے، تو ان کو یہ کلپ مل جاتے ہوں گے پہنچ. اور یہ میں نے درمیان میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، شروع میں ہوتا نا یہ میں بات کر دیتا تو جو شروع کا کلپ سنتا ہے نا وہ اس کے سامنے تو آ جائے گی، باقی وہ پتہ نہیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا. ہاں، تو یہ میری بات جو سنے گا نا، یہ سننا اس کی علامت ہے وہ پورا لیکچر سن رہا ہے، کیونکہ میں درمیان میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو پھر وہ مجھے ایس ایم ایس میرے موبائل پہ بھیجیں یا واٹس ایپ پہ بھیج دیں، لیکن ایس ایم ایس پہ موبائل پہ بھیجیں اچھا ہے، کیونکہ واٹس ایپ پہ پہلے ہی بہت رش ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے ایس ایم ایس آ جائیں، پھر میں ایک نیا مسئلہ ہو جائے گا. میرے موبائل نمبر پہ مجھے ایک ایس ایم ایس بھیج دیں کہ بھائی ہم آپ کا لیکچر شوق سے سن رہے ہیں اور ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میں اگر ایک محنت کر رہا ہوں تو کتنے لوگ سن رہے ہیں اس کو اور فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ہوائی فائرنگ تو نہیں جاری کہیں ہے. رجسٹریشن تو وہ لوگ کروا لیتے ہیں، شادی میں کتنے لوگ آتے ہیں جو ہم آئیں گے، آتا کون ہے پھر؟ آنے والے تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں نا. تو بعض ایسے ہی ہوں گے جن کو لیکچر مل رہا ہوگا، کبھی سن لیا کبھی نہیں سنا، کبھی چھوڑ دیا کبھی، تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی واقعتاً اس کو کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، پھر میں اس کو ذرا کنٹینیو کروں گا. اور اگر ایسا ہی ہو رہا ہے جیسے یہاں ہو رہا ہے ٹھیک ہے، تو یعنی اگر اتنی دلچسپی، آپ لوگ تو ماشاءاللہ پابندی سے آ رہے ہیں، لیکن کچھ رہتے ہیں جو آتے ہیں نہیں آتے، تو اگر ایسا سیٹ اپ ہے، آن لائن بھی ایسا ہی سیٹ اپ چل رہا ہے، تو پھر نظر ثانی بھی کی جا سکتی ہے اس بارے میں کہ اس سلسلے کو آگے رکھا جائے، یا والشمسی وضحاہا تک بھی جنرل نالج آپ کو ماشاءاللہ کافی مل گئی ہے، یہ بھی بہت ہیں. تو مجھے موبائل نمبر پہ جو ایس ایم ایس آئیں گے تو جتنی تعداد ہوگی اس سے مجھے اندازہ ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی مختلف سموں سے 100 دفعہ ایس ایم ایس بھیج دے. بعضوں کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا درس، 2-4 آدمیوں کو، تو وہ ایسا نہ ہو نمبر بدل بدل کے وہی ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جاپان سے بھی آ رہا ہے اور کینیڈا سے بھی آ رہا ہے، وہ مختلف سموں سے نمبر بھیجنا، ایس ایم ایس بھیجنا شروع کر دیں. تو ایسا نہ کریں، یہ دھوکہ ہو جائے گا. تو یہ مجھے بتائیں. چلیں اب اس کی تھوڑی تفسیر پڑھ لیتے ہیں. والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے، دن کی روشنی کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم. یہ ساری قسمیں اور نفس کی قسم یہ اللہ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کو گزارنے میں، انسان کی زندگی کو کامیاب کرنے میں اور ان نعمتوں سے مستفید ہونے میں ان تمام چیزوں کا سب سے گہرا دخل ہے. سورج اگر نہ ہو ایک منٹ کے لیے کیا ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے زمین پر جتنی حیات، اس کا ٹیمپریچر اتنا ہو جائے گا کہ آپ کینیڈا کے -40 کو بھول جائیں گے. اتنا ٹیمپریچر ہو جائے گا اگر سورج نہ ہو اور روشنی نہ ملے ہمیں. مطلب یہ کہ پوری زندگی کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ اس سورج سے. تو اللہ فرماتے ہیں اتنا بڑا جو بلب میں نے لگایا ہوا ہے یہ بے مقصد ہے یا با مقصد ہے؟ تو یہ سورج بتا رہا ہے، یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بلا وجہ میں نے نہیں بنایا. وہ مقصد کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے. یعنی یہ سورج گواہ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں اسٹیڈیم میں لائٹیں لگ رہی ہیں، کسی بڑے گراؤنڈ میں تماشائیوں کے بیٹھنے کا انتظام ہو رہا ہو اور اوپر بہت پاورفل بلب لگائے جا رہے ہوں، تو یہ بلب اس بات پر گویا قسم اٹھا کے گواہی دے رہا ہے کہ یہاں ٹورنامنٹ ہونے والا ہے. ورنہ کیوں یہ بلب لگائے جاتے؟ گائے بھینسوں کے لیے تھوڑی لگائے جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا سورج، اور پھر والقمر اذا تلاہا، جب اندھیرا ہوتا ہے رات کو تو اللہ نے چاند کا انتظام کیا ہے، اس کی منزلیں طے کر دی ہیں. وہ چاند بھی انسان کی خدمت کرتا ہے، انسان کو تاریخیں بتاتا ہے، اور بھی زمین کا اور چاند سورج کا جو بیلنس قائم کرنے میں
کشش قائم کرنے میں بھی چاند کا بہت بڑا دخل ہے. سائنسی تحقیق ہے, حکیموں نے تو بہت پہلے یہ پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ چاند کی جو منزلیں ہیں ان کا انسانی خون پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے چاند رات میں, یعنی جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو سمندر کی لہریں بہت تیز ہوتی ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاند کا سمندر کی پر اثر پڑتا ہے. تو بیائی نہیں وہ کشش ہوتی ہے نا, تو اس سے سورج یہ سمندر اوپر کی طرف اٹھتا ہے. تو اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کے خون پہ بھی چاند کی کشش کا اثر پڑتا ہے. اگر یہ چاند نہ ہو تو ممکن ہے ہمارے خون کا جو ابھی نیچرل دباؤ ہے اس دباؤ میں کمی یا اضافہ ہو جائے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 17 تاریخ کو حجامہ کرواتے تھے, کیونکہ اس میں ممکن ہے خون کے اندر کوئی ایسا سرکولیشن میں کوئی ایسا فرق پڑتا ہے چاند کی تاریخوں میں جس کی وجہ سے حجامے کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. چاند ویسے ہی اگر اللہ نہ بناتے چاند کو تو یہ عاشق لوگ اپنے محبوبوں کو کس سے تشبیہ دیتے, سورج سے تو دے نہیں سکتے تھے. تو ہر چیز میں چاند کا فائدہ ہے, اس کی روشنی بڑی میٹھی ہوتی ہے. فرمایا والنہاری اذا جلاہا واللیل اذا یغشا, دن اور رات کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے, کیونکہ دن اور رات کا نظام یہ انسان کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے. جن بیچاروں کے پاس دن نہیں ہے نا, 6 مہینے راتوں میں ڈوبے رہتے ہیں, ان سے جا کے پوچھو دن کی اہمیت کیا ہے. والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا, آسمان اور زمین یہ پورا نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے. پھر خود یہ انسان کو اتنے خوبصورت انداز میں اللہ نے ڈیزائن کیا, اس کو اتنے خوبصورت انداز میں بنایا, جیسے والتینی والزیتونی میں بھی اللہ نے بات فرمائی. تو یہ ساری چیزیں اس بات پر گواہ ہیں. پھر انسان کو اللہ نے گناہوں کا راستہ بھی بتا دیا اور نیکی کا بھی, کسی اور مخلوق کو نہیں بتایا. جانوروں کو نہ اچھائی کا پتہ نہ برائی کا پتہ, جانور کو نہ یہ پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا کتنا برا ہے اور سچ بولنا کتنا اچھا ہے. جانور کو کچھ نہیں, جانور کی ایک نیچر ہے اس پہ چلا دیا. انسان کو اچھا اور برا بنایا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ میں نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. کیونکہ اگر انسان سے کوئی کام لینا مقصود نہ ہوتا تو اتنی بڑی کائنات انسان کی خدمت کے لیے نہ بناتا. آپ کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے تو کچھ آپ سے بھی تو کام لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا. آپ کو ایگزامینیشن ہال میں بٹھایا, پنکھے کا انتظام, ایئر کنڈیشن کا انتظام, پانی کا انتظام, ساری چیزوں کا انتظام, تو کیا آپ کو وہاں گلگلے کھانے کے لیے بٹھایا, ہم نے گول گپے کھانے کے لیے بٹھایا ہے؟ بھائی اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے تو آپ سے کوئی کام لیا جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں سورج چاند ستارے یہ سب تیری خدمت کر رہے ہیں. کیا اس لیے کر رہے ہیں کہ تو نائٹ کلب میں ناچا کرے, جا کے تو شراب پیا کرے, تو لڑکیوں سے دوستیاں لگا, تو ماں باپ کی نافرمانی کر, نہ نماز پڑھ نہ روزہ رکھ, کوئی کام میری مرضی کا نہیں, ساری اپنی خواہشات, قتل و غارت, دہشت گردی, سارے اپنے مطلب کے کام کرے. چاند سورج اس بات کے گواہ ہیں کہ تجھے میں نے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا, اور تیرے دل میں اچھائی برائی کا جذبہ بھی رکھا ہے. تیرا ضمیر ملامت کرتا ہے غلط کام کرتے ہوئے, تیرا ضمیر کہتا ہے یہ غلط ہے, تو یہ اسی لیے تجھے ضمیر کہہ رہا ہے تاکہ تو رک جا. جانور کا ضمیر نہیں کہتا. شیر دیکھیں ہرن کو جب کھائے گا تو یہ نہیں دیکھتا یہ ہرن کسی کا باپ ہے یا کسی کی اماں ہے یا کسی کا بچہ ہے, وہ کہے گا مجھے میرا پیٹ بھرنا ہے. ہرنی کو ماروں چاہے اس کا بچہ یتیم ہو جائے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. کتا جب کاٹنے سے پہلے پوچھتا ہے کہ آپ مفتی صاحب ہیں یا ڈاکٹر صاحب ہیں بھائی, کوئی عزت اکرام کسی کا, وہ کاٹ لے گا. وہ ہمارے ایک دوست ہیں مسجد کی انتظامیہ کے نائب صدر بھی ہیں, تو ان کو کتے نے کاٹ لیا. میں نے کہا اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ الفلاحیہ کے نائب ہیں, آپ نائب صدر ہیں, کتے کو کاٹنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. پھر خیال آیا کہ اگر کتا یہ کام سوچ کے کرے تو پھر کتا نہ ہوتا, وہ اس کا تو کام ہے کتے جیسے کام کرنا. لیکن پھر ہم ان سے مذاق کرتے تھے, ہم کہتے تھے آپ کو کتے نے کاٹا ہے, آپ کو اللہ کا واسطہ آپ ہمیں نہیں کاٹ لینا. صحیح ہے نا, ہاتھ بھی پکڑتے تھے نا, ہم کہتے بھائی آپ کو, کیونکہ کتا جس کو کاٹ لے کہتے ہیں پھر اس میں وہ جراثیم آتے ہیں, وہ جس کو کاٹے وہ بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں. ان کو پاگل نے نہیں کاٹا تھا اور انہوں نے انجیکشن بھی لگوا لیے تھے, لیکن ہم ایک تھوڑا سا مزاح آ گیا ہمارے پاس. اب تک بھی وہ کوئی بات کرتے نا, وہ پھر وہ ڈراتے بھی ہمیں آتے, ایسے کیسے کر کے ڈراتے ہیں, یوں کر کے کھا جاؤں گا میں, کاٹ دوں گا. ہم کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے, آپ ہمیں نہ کاٹیں. لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہ کیوں نہ کاٹیں, ہم کہتے ہیں ان کو ایسی چیز نے کاٹا ہوا ہے کہ یہ اگر ہمیں کاٹ لیں تو ایسے جیسے اس نے ہمیں کاٹ لیا. تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ساری کائنات انسان کی خدمت پہ, اور انسان میں اچھائی اور برائی کا جذبہ, اسے فوراً سگنل ملنا شروع ہو جائے. جھوٹ بولتا ہے نا انسان, آپ نے دیکھا ہوگا جھوٹ انسان کانفیڈنس کے ساتھ نہیں بول سکتا. لوگ کہتے تو ہیں کہ ایسے کانفیڈنس سے جھوٹ بولتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا, مگر چل جاتا ہے پتہ.
کتنا بڑا جھوٹا ہوگا. جب بھی جھوٹ بولے گا نا, تبھی یہ جو انویسٹیگیشن والے ہوتے ہیں نا, یہ کیا کرتے ہیں, جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو اس سے کراس کوشچن شروع کر دیتے ہیں, وہ گھبرانا شروع کر دیتا ہے آدمی, اسی سے پکڑا جاتا ہے کہ یہ گڑبڑ ہے کچھ. اور اب تو کہتے ہیں ایسی مشینیں بھی آ گئی ہیں کہ وہ آپ کے لگا دی جاتی ہیں, اگر آپ جھوٹ بولنا شروع ہو نا تو آپ کے ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے, وہ مشین بتا دیتی ہے کہ یہ اندر اس کی سیٹنگ جو ہے نا تھوڑی سی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے, سچ بولنے میں آؤٹ نہیں ہوتی. تو انسان کا ضمیر خود اچھائی اور برائی کا تعین بھی کرتا ہے, وہ بتاتا ہے یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو میں نے تمہارے اندر انڈیکیٹر لگا دیے ہیں, سگنل جو تمہیں دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہو تو لال بتی جلنا شروع ہو جاتی ہے, سچ بولتے ہو تو گرین بتی جلنا شروع ہو جاتی ہے, اور اچھائی کرتے ہو تو تمہارا ضمیر ملامت کرتا ہے, یہ بھی اس لیے تاکہ تمہارے اوپر حجت تام ہو جائے اور تم یہ نہ کہہ سکو قیامت کے دن کہ اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھائی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے. اللہ بتایا تمہارا ضمیر تمہیں بتا رہا تھا, جانور کو نہیں پتا چلتا. فرمایا قد افلح من زکاہا, یہ ساری چیزیں اس پر گواہ ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اپنا تزکیہ کر لے, جو اپنا تزکیہ یعنی جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لیا, وہ رزلٹ میں کامیاب. یہ سب اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ نے امتحان کے لیے بنایا, اور ظاہر ہے جب امتحان کے لیے بنایا تو اس کے لوازمات میں سے کہ امتحان میں تو پھر کوئی پاس ہوگا کوئی فیل ہوگا, اور یہ بھی لوازمات میں سے جو پاس ہوتا ہے اسے کچھ ملتا ہے اس کے عوض میں, ورنہ فری کا پاس ہونا, وہ صرف ہمارے لیکچر میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پاس ہوتے ہیں, امتحان لیا نا لائیو سیشن والوں کا بھی, ان کے تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے, کیسا پاس ہونا ہے. اس لیے ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ کچھ انعام کا انتظام ہونا چاہیے. تو جب کوئی پاس ہوگا تو ظاہر ہے اسے کچھ ملے گا, اللہ جب امتحان لے گا جو پاس ہوگا تو کچھ ملے گا, اور ناکام ہوگا تو کوئی سزا ملے گی. اسی پہ اللہ بتا رہے ہیں قد افلح من زکاہا, جو اس امتحان میں پاس ہو گیا اور برائیوں سے بچا, وہ بہت بڑی کامیابی, فلاح کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی کو. وقد خاب من دساہا, اور برباد ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو بربادی اور گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا, کیونکہ اتنی بڑی کائنات اللہ نے اس کے لیے بنائی تھی, عیاشی کے لیے نہیں. اس نے عیاشی کے راستے پہ ڈالا تو وہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ امتحان میں نے صرف تم سے نہیں لیا, تم سے پہلی امتوں سے بھی لیا ہے. تو اللہ اس میں ایک قوم سمود کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ اس امتحان میں ناکام ہوئے تو اللہ نے ان کو کیسا برباد کیا. تم ناکام ہو گئے تو تم بھی برباد. انہوں نے اپنے پیغمبر کو ستایا, وہ کیا ستایا کہ قوم سمود نافرمانی کے ساتھ, طغیان کے ساتھ انہوں نے پیغمبر کا انکار کیا. بدبخت آدمی کھڑا ہوا, لوگوں نے روکا نہیں اس کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب قوم میں کوئی شخص برائی کرے تو آپ اپنی استطاعت کے بقدر اسے روکنے کی کوشش کریں, کم از کم تائید نہ کریں اس کی. سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں, قوم کو بیڑا غرق کرتے ہیں, ان کے سیاسی کارکن ان کا ساتھ دیتے ہیں اس برائی میں اپنے ذاتی مفاد میں. تو یاد رکھو وہ جو الٹے کام کرے گا اس میں آپ کا بھی حصہ شامل. ٹانگیں تو ایک آدمی نے کاٹی اونٹنی کی, مگر عذاب پوری قوم پر آیا, کیونکہ پوری قوم اس اقدام پہ راضی تھی اور روکنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی. یہی مضمون دوسرے مقام پر سورہ اعراف میں ہے کہ بنی اسرائیل کو جب اللہ نے ہفتے میں کے دن شکار سے منع کیا تو بنی اسرائیل نے پھر بھی شکار کرنا شروع کر دیا. تو قوم تین حصوں میں بٹ گئی. ایک تو وہ تھے جو شکار کر رہے تھے, ایک وہ تھے جو ان کو روک رہے تھے, دوسرے وہ تھے جو روک تو نہیں رہے تھے, شکار بھی نہیں کر رہے تھے, مگر تماشا دیکھ رہے تھے بیٹھ کے, چلو چلتا ہے جانے دو. تو اللہ فرماتے ہیں جب عذاب آیا تو ہم نے ان کو بچایا جو روک رہے تھے, باقی سب کو عذاب میں. اور وہ عذاب کیا تھا, رات کو سوئے ہیں تو ان کو بندر اور سور کی شکلوں میں صبح اٹھایا. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس عذاب سے. صبح اٹھے تو کسی کا منہ بندر جیسا تھا اور کسی کا کی شکل سور جیسی تھی. یہ عذاب اللہ نے اس قوم کو دیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ رسول نے کہا کہ اس اللہ کی اونٹنی ہے, اس سے بچ کے رہو, اس کا خیال کرو. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا, انکار کیا انہوں نے اور اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا, رب نے ان پر عذاب نازل کیا, برابر کر دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, اور رب ان سے ڈرا نہیں. تو یہ سب باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ تم بھی امتحان کے لیے ہو. عیاشی کے لیے لوگ یورپ بھاگتے ہیں نا, عیاشی کریں گے, چائنا جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, بڑا مزہ آئے گا, ابھی آئے گا, تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کون سے ہوگی بچی؟ سبحانک اللہ و بحمدک. وقت ہو گیا میرا خیال ہے پورا. تو اب اگلی صورت پھر ہم اگلے ہفتے شروع کریں گے. میں تھک گیا ہوں اصل میں آج بہت زیادہ. آج ذرا 15 منٹ
کم رکھتے ہیں کلاس, اور ویسے بھی صورت ختم ہوگی, اگلی صورت لمبی بھی بہت ہے, تو لوگوں کے کمنٹس کا بھی انتظار رہے گا. اس کے بعد دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے اس کو جاری رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.